الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ ال عمران آیت نمبر 104 ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، یدعون الی الخیر، جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی تلقین کریں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. وَلْتَكُن، یہ جو پہلا لفظ ہے اس میں لام امر ہے. یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے، اور امر کا معنی ہم کرتے ہیں چاہیے. چاہیے کہ تم میں ایک جماعت ہو. تو بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. منکم، تم میں سے، امتن، امت کہتے ہیں گروہ کو، وہ لوگ جن کا مقصد ایک ہو. تو تم میں سے ایسے بامقصد افراد کا ایک مجموعہ، ایک جماعت ہونی چاہیے. یدعون الی الخیر، جو بلائیں، دعوت دینا، دعا کرنا، پکارنا، جو پکاریں بلائیں لوگوں کو الی الخیر، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، اچھائی کی طرف. وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم کریں، مضارع کا صیغہ ہے، امر سے حکم کرنا، تلقین کرنا. بالمعروف، معروف کہتے ہیں نیک کام کو، وہ کام کی جس کو عقل سلیم اچھا جانے. عقل سلیم والے جس کام کو اچھا جانے تو اس کی طرف دعوت دینا. وَيَنْهَوْنَ، اور وہ روکیں، نہیں سے ہے منع کرنا. عن المنکر، برائی سے. منکر اس کام کو کہا جاتا ہے کہ جس کو فطرت سلیمہ والا، عقل سلیم والا برا جانے تو اس کام کو منکر کہا جاتا ہے. تو وہ منکر سے منع کرتے ہیں. اولئک، اس میں اشارہ ہے، یہی لوگ ہیں، ہم المفلحون، فلاح پانے والے. یہ فلاح مفلحون کا لفظ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی آ چکا، کئی مقامات پہ ہم پڑھ چکے. فلاح کا عام طور پہ اردو میں مفسرین وہ ترجمہ کرتے ہیں کامیاب ہونے والے. حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فلاح کے متعلق کہ یہ ایک ایسا لفظ ہے عربی کا جس کا ہم اردو میں یعنی ترجمہ نہیں کر سکتے. یہ کامیاب ہونا وہ کسی خاص مقصد میں ہوتا ہے، کسی خاص کام میں. لیکن یہ فلاح ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں جو شخص کامیاب ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاح پانے والے ہیں، آخرت میں ہر طرح کی مشکلات پریشانیوں سے نجات پانے والے ہیں. تو آیت کریمہ کے شروع میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی کی تلقین کرے. تو یہاں پہ یہ جو من کا لفظ ہے تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ من کا لفظ کبھی یہ تبعیض کے لیے ہوتا ہے، یعنی تم میں سے بعض لوگ ایسے ہونے چاہیے. اور تو امام قرطبی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں من یہ تبعیض کے لیے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ خاص لوگوں کا یعنی علماء کا فریضہ ہے.
جبکہ بعض دیگر حضرات مفسرین کرام وہ فرماتے ہیں یہاں منکم کا جو لفظ ہے یہ تبیین کے لیے، بیان کے لیے، وضاحت کے لیے، کہ ولتکم چاہیے کہ ایک جماعت ہو تم میں سے، اب امت قائمہ یعنی تم سب کے سب لوگ جو ہیں تمہارا کام یہ ہے، فریضہ یہ ہے، یعنی تمام امت پر واجب ہے، کسی مخصوص جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو آیت کریمہ کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خیر کی طرف بلانے والے، خیر کی طرف دعوت دینے والے۔ اور قرآن کریم کی اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10، اس میں بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تذکرہ ہے، تو اس آیت کریمہ کو بھی ہم یہیں پہ سمجھ لیتے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کی نفع آسانی کے لیے نکالی گئی ہو، تامرون بالمعروف تم نے نیک کاموں کا لوگوں کو حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر برے کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی ابن ماجہ کی روایت ہے، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے، اور اس وقت تم خدا سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھے فبلسانی، تو اس کو اپنی زبان سے روکے، اور اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھے فبقلبی، یہ بھی نہ کر سکے تو کم از کم دل میں اس فعل کو برا سمجھے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے، سب سے کم درجہ ہے۔ تو اب یہ جو 2 آیات کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 110 اور اسی طرح 2 احادیث، اسی طرح قرآن کریم کی دیگر جو آیات یا نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ امت کے ہر فرد پر لازم ہے۔ البتہ اس میں پھر تفصیل ہے کہ تمام احکام شریعہ کی طرح اس میں بھی ہر شخص کی قدرت اور اس کی جو استطاعت ہے اسی کے مطابق اس پر امر بالمعروف کا فریضہ عائد ہوگا۔ جس طرح بھی ہم نے یہ حدیث مبارکہ سنی کہ جو گناہ کو ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اس کو چاہیے ہاتھ سے روکے، یعنی طاقت و قوت سے، اور اگر وہ طاقت اس کے پاس نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو وہ زبان سے ان کو برائی سے منع کرنے کی دعوت دے، انہیں روکے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر دل میں برا جانے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر فرد پر یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر لازم ہے، تو یہ اس کی استطاعت پر ہے، اس کا جو مدار ہے وہ اس کی استطاعت پر رکھا گیا، اور استطاعت و قدرت وہ ہر کام کی یعنی الگ الگ ہوتی ہے، جدا ہوتی ہے۔ تو امر بالمعروف کی قدرت پہلے تو اس پر موقوف ہے کہ وہ معروف منکر اس شخص کو پوری طرح صحیح معلوم بھی ہو، جس کو یعنی خود ہی، اب ایک شخص ہے اس کو کسی چیز کے بارے میں خود معلوم نہیں ہے کہ یہ کام منکر ہے یا معروف ہے، اچھا کام ہے یا برا ہے، تو وہ کیسے لوگوں کو اس کی دعوت دے گا یا لوگوں کو اس سے منع کرے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ وہ شریعت کی مخالفت ہی کرے گا۔ تو اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو معروف اور منکر کی تمیز ہو، وہ اسے جانتا ہو، وگرنہ بجائے اصلاح کے وہ فساد مچائے گا، فساد پیدا کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک اس کو واقفیت نہیں ہے، اس کا اس خدمت کے لیے کھڑا ہونا، یعنی اس خاص عمل کے اندر امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ میں خلاصہ سنا رہا ہوں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ جو مفتی اعظم پاکستان گزرے ان کی تفسیر کا، کہ انہوں نے جو امر بالمعروف پہ جو باتیں لکھی ہیں یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں جیسے اس زمانہ میں بہت سے جاہل واز کہنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ انہیں قرآن کا علم ہے نہ حدیث کا، یا بہت سے عوام سنی سنائی غلط باتوں کو لے کر لوگوں سے جھگڑنے لگتے ہیں کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، فرمایا یہ طریقہ کار بجائے معاشرہ کے درست کرنے کے
اور زیادہ ہلاکت اور جنگ و جدل کا سبب ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ بھئی جو ہر فرد پہ لازم تو ہے امر بالمعروف، لیکن اس کے لیے دائرہ کار جو ہے اس میں پہلی چیز یہ جس کی چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے، جس چیز سے وہ منع کر رہا ہے، اس کے بارے میں اسے علم ہو کہ یہ جس کی میں دعوت دے رہا ہوں تو اس کی طرف دعوت دینا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کے مقابلے میں اس شخص کو کوئی ناقابل برداشت ضرر پہنچنے کا خطرہ نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دعوت تو دے رہا ہے یا کسی برائی سے منع کرنے کے لیے وہ کھڑا تو ہو گیا، لیکن اس میں خطرہ ہے اس کے لیے کہ بھئی وہ جو مخالفین ہیں وہ اس کو تکلیف پہنچائیں، کوئی سخت تکلیف ضرر پہنچائیں، تو اس صورت میں بھی اس کے اوپر یہ امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ضروری نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا وہ الگ ہے، اور ان کے جو واقعات ہیں یہ ان کی اولو العزمی اور جو فضیلت ہے اس پر دال ہے، جس سے ان کا مقام دنیا آخرت میں بلند ہوا، مگر ان کے ذمہ بھی ایسا کرنا فرض یا واجب نہ تھا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح سورہ عصر میں ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اور اسی طرح حدیث مذکورہ، تو امت کے ہر فرد پر اس کی قدرت کے مطابق امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ واجب تو ہے، جس کے لیے اس کا علم ہونا وہ بھی ضروری ہے اور اس کی طاقت و استطاعت کا ہونا وہ بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جس چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں یا جس چیز سے ہم منع کر رہے ہیں تو ان چیزوں میں معروف کا امر اور منکر کی جو نہیں ہے تو یہ نہیں کرنا یہ واجب، اور جو امور مستحبہ ہیں ان میں مستحب ہے، یعنی جو چیز فرض ہے تو اس کی دعوت دینا فرض ہے، جو چیز حرام ہے اس سے منع کرنا وہ لازم ہے، فرض ہے، لیکن جو چیز مستحب ہے تو اس کی دعوت بھی مستحب کے درجے میں ہوگی، جو سنت ہے تو اس کی جو دعوت ہے وہ بھی سنت کے درجے میں ہوگی، یعنی اس کے لیے نصیحت کا واعظ کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ عوام کی نگاہ میں بھی اس کی وہ سنیت یا استحباب وہ باقی رہے اور وہ اسے فرض نہ سمجھے اور نہ خود ہی یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس موقع پر زیادہ سختی کرے۔ جس طرح یعنی آج کل لوگ وہ مستحبات میں یا مباحات میں سختی سے روک ٹوک کرتے ہیں، لیکن جو امور واجبہ ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، ان کے ترک پر کوئی ملامت نہیں کرتے۔ تو اس میں فرض اس کی دعوت فرض نماز ہے، کوئی شخص چھوڑ رہا ہے تو اس کو دعوت دینا یہ فرض کے درجے میں ہے، اور اگر کوئی گناہ کا کام ہے اس سے روکنا یہ فرض کے درجے میں، لیکن سنت عمل کی دعوت سنت، مستحب عمل کی دعوت وہ مستحب، اور اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے۔ ہاں امر بالمعروف میں یہ بات بھی ہے کہ اگر فرض چیز کی ہم دعوت دے رہے ہیں یا کسی منکر سے روک رہے ہیں تو ابتداً اس میں بھی نرمی اختیار کرنی چاہیے، باوجود اس کے کہ اس کی دعوت دینا یا اسے روکنا وہ فرض واجب ہے، لیکن اس میں ابتداً نرمی اختیار کی جائے، اور آخر میں جب وہ نہ مانے تو تب سختی والی صورت جو ہے وہ اختیار کرے، اور سختی اسی اعتبار سے ہوگی اگر اس کی طاقت و قدرت میں ہے تو ہاتھ سے منع کرے، وگرنہ زبان سے منع کرے، اور آخری درجے کے دل میں اسے برا جانے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امر بالمعروف اب اس کا یعنی دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایک خاص جماعت جو ہے خاص دعوت و ارشاد ہی کے لیے قائم رہے۔ پہلی صورت تو وہ تھی کہ ہر فرد پر لازم ہے، اور دوسری صورت کہ خاص جماعت ہو جو دعوت کا کام کرے، اور اس کا وظیفہ ہی یہی ہو کہ اپنے قول و عمل سے وہ لوگوں کو قرآن کی طرف حدیث کی طرف بلائے، اور یعنی جب لوگوں کو اچھے کاموں میں سست یا برائیوں میں مبتلا دیکھے تو اس وقت وہ بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے کی اپنی قدرت و استطاعت کے مطابق وہ یعنی اس میں کوتاہی نہ کرے اور اس کام کی دعوت دے۔ تو اس صورت کے اندر یعنی دوسری صورت میں مکمل طور پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ جو فریضہ ہے یہ ادا کرنے کے لیے مسلمانوں میں سے مخصوص جماعت کو یہ جو منصب ہے اس پر معمور کیا گیا، جو ہر طرح دعوت الخیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اہل ہو۔ اور یہاں سے ایک اور بات وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلی چیز یدعون الی الخیر، وہ خیر کی طرف بلائیں گے، خیر کی دعوت دیں گے۔ اب یہ یدعون الی الخیر یہ خیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفسیر میں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخیر و اتباع القرآن و سنتی،
خیر یہ قرآن اور سنت کی اتباع ہے، یعنی وہ لوگوں کو قرآن اور سنت کی اتباع کی طرف بلائے۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرے۔ آیت کریمہ کے ضمن میں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ جس کی طاقت ہو وہ طاقت سے روکے، تو فرمایا کہ یہاں چونکہ پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے تو امت میں سے ایسی ایک جماعت بھی ہونی چاہیے کہ جو طاقت و استطاعت والی ہو، اور یعنی جو ملک کا اقتدار، سیادت و قیادت سنبھال کر وہ لوگوں کو نیکی پہ معمور کرے اور برائیوں سے منع کرے۔ فرمایا اس طرف بھی اس میں اشارہ موجود ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں۔ اور حدیث میں بھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، خود قرآن کی تعلیم حاصل کریں، دوسروں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ تو اس میں بھی فرمایا یدعون الی الخیر، جو نیکی کی طرف بلائیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور ان آیات کا ماقبل سے ربط بھی یہی ہے کہ پہلی آیت میں واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور امر بالمعروف، اس سے بھی مراد اجتماعیت ہے کہ پوری امت کو آپ ایک نقطے پر جمع کریں، قرآن کریم کی دعوت کی طرف جمع کریں۔ اب اس کے بعد وہی مضمون پھر آ رہا ہے ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، تفرقوا من بعد ما واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے لوگوں کو سخت عذاب ہو۔ وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم، كَالَّذِينَ، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، تفرقہ کہتے ہیں اختلاف، پھوٹ پیدا کرنا، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد ما جاءهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل، بینات، بینہ کی جمع دلیلیں، روشن دلیلیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ تو مراد وہی لوگ ہیں یہود و نصارہ، یہود خصوصاً مدینہ منورہ کے، جو مسلمانوں کے درمیان بھی تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ان سے کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لو پھر اب مزہ چکو اس عذاب کا، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ یوم، اس دن، جس دن، اس دن، دونوں اس کے معنی آتے ہیں، یوم کے اصل معنی دن ہے۔ تب یض کے معنی سفید ہوں گے، وجوہ، وجہ کی جمع چہرے، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ وتسود، سواد اور بیاض ایک دوسرے کے مقابلے میں آتا ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس وقت جو سفید دھاری ہے وہ کالی دھاری سے الگ ہو جائے، روزوں کے ذکر میں۔ تو تب یض وجوہ، اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے وہ سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، چنانچہ وہ لوگ جن کے چہرے اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اکفرتم، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، ایمان اختیار کرنے کے بعد تم نے کفر اختیار کر لیا، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس چکو، ذوقوا، چکو، العذاب، عذاب، بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم کفر اختیار کیا کرتے تھے، بوجہ اس کے کہ تم نے کفر اختیار کیا۔ تو مراد وہی یعنی یہودی ہی ہیں، اور اکفرتم بعد ایمانکم سے کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا۔ اس میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مراد یہود ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور نبی علیہ السلام کا انکار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔
دوسرا قول یہ ہے کہ کفرتم بعد ایمانکم سے منافقین مراد ہیں کہ ان کے ایمان کا مقصد ظاہری اور زبانی اعلان تھا، دل میں ان کے ایمان نہ تھا۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ مرتدین مراد ہیں، جو لوگ ایمان لانے کے بعد نبی علیہ السلام کے دور میں مرتد ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ مراد ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس سے کیا مراد ہے کہ یہ سفید اور سیاہ چہروں والے، یہ یعنی سفیدی اور سیاہی سے مراد کیا ہے؟ تو بعض حضرات وہ فرماتے ہیں کہ چہرے کی سیاہی اور سفیدی سے مراد، سفیدی سے ایمان کا نور مراد ہے کہ ایمان کا نور اس وجہ سے ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور کفر کی ظلمت کی وجہ سے جو کافر ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ کامیابی اور نجات پر فرحت اور سرور کی کیفیت جو چہروں پہ نمایاں ہوگی، تو اس کو بیاض وجہ یعنی چہرے کی سفیدی سے، اور جو کفار و فساق ہیں وہ رحمت الہی سے محرومی کے باعث وہ جس غم اور علم کا شکار ہوں گے اور جس کے اثرات چہروں پر بالکل واضح ہوں گے، تو اسے سواد وجہ یعنی چہرے کی سیاہی سے تعبیر کیا گیا۔ تو پتہ چلا کہ مومن و کافر وہ اپنی اپنی شکل سے پہچانے جائیں گے، مومن کا چہرہ وہ سفید ہوگا اور کافر کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ اب اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ آیا مسلمان اور کافر ہی مراد ہیں؟ تو ایک قول یہی ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہیں یعنی سفید چہروں والوں سے، اور سیاہ چہروں والوں سے مراد کافر ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سفید چہروں والوں سے مراد اہل سنت ہیں، اور جو سیاہ چہرے یہ اہل بدعت کے چہرے وہ قیامت کے دن سیاہ ہوں گے۔ تقریباً تمام تفاسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، بلکہ بعض حضرات نے اس کو مرفوع یعنی نبی علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ جو مہاجرین و انصار ہیں ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور مدینہ کے جو یہودی تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن جب کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، تو فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، لو پھر اب مزہ چکو اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، دوسری طرف وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، ہم فِيهَا خَالِدُونَ وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جو مسلمان ہیں یا جو اہل سنت ہیں یا جو انصار و مہاجرین صحابہ کرام ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے مراد اللہ کے انعامات یا اللہ کی جنت۔ اور ہم فیہا خالدون، اب مرنے کے بعد جو اللہ کی رحمت ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، کبھی ختم نہ ہوگی، یا جو مومن اللہ کی جنت میں جائیں گے کبھی ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے فرمایا ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ دنیا جہاں کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں، نتلوها ہم پڑھتے ہیں ان آیتوں کو، علیک آپ پر۔ تو نتلوها سے مراد یا تو اللہ سبحانہ وتعالی خود مراد ہے، جمع کا صیغہ ہے جمع متکلم کا، نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں، تو ہم سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے، یا فرشتہ مراد ہے جبریل امین، قرآن کریم نازل کرنے والے فرشتے کی۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها علیک بالحق، جو ہم آپ پر مسلمانوں پر نبی علیہ السلام پر اس کی تلاوت کر رہے ہیں، بالحق ٹھیک ٹھیک، وما اللہ یرید اور نہیں چاہتا اللہ، ظلم للعالمین جہان والوں پر، اللہ دنیا جہاں کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے، وَلِلَّهِ
اور اللہ ہی کے لیے ما فی السماوات، سماوات سما کی جمع ہے، سما کے عام معنی آسمان ہوتے ہیں، لیکن اس کے اصل معنی ہے بلندی، ہر بلند چیز اس کو سما کہا جاتا ہے، وہ بادل ہیں یا جو بھی ہیں، جیسے قرآن میں یعنی آسمان سے بارش کے پانی کے نزول کا ذکر ہے، تو علماء نے لکھا ہے وہاں آسمان سے مراد بادل ہیں، تو ہر جو بلندی والی چیز ہے اس کو سما کہا جاتا ہے، اور ارض نچلی چیز، تو زمین عام طور پہ اس کا معنی کیا جاتا ہے ہر چیز جو دوسرے کے مقابلے میں نیچے ہو تو اس کو ارض کہا جاتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ما قبل کے ساتھ اس کا ربط وہی ہے کہ ما قبل کی آیتوں میں امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کا تذکرہ تھا، اور اتفاق اور اتحاد کا سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ دعوت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ ایک نقطے پر ساری امت کو جمع کیا جائے۔ اور یہاں سورہ آل عمران چونکہ اس کے اندر 20 رکوعات ہیں، تو یہ رکوع نمبر 11 جو ہم نے پڑھ لیا، یہاں سے آگے جو خطاب ہے یہ سارا تقریباً مومنین سے ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ کے آغاز میں بنی اسرائیل خصوصاً یہودیوں سے خطاب تھا اور آخری حصے میں مسلمانوں سے، تو اسی طرح سورہ آل عمران کے پہلے 10 رکوع میں زیادہ تر خطاب وہ نصارہ نجران کے عیسائیوں کا جو وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، تو زیادہ تر خطاب نصارہ سے تھا، اور آخری حصے میں 10 رکوعات کے بعد جو 10 رکوع ہیں تو ان میں خطاب مسلمانوں سے ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ کنتم خیر امہ، تم وہ بہترین امت ہو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ تأمرون اخرجت للناس، جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ تو مؤمن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ کنتم جمع مخاطب کا صیغہ ہے کہ تم لوگ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، خیر امت، بہترین امت ہو۔ یہ خیر کا لفظ قرآن کریم پہ کئی مقامات پہ ہم نے پڑھ لیا، اور عرب خیر کا لفظ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں دو چیزوں کے اندر تفاوت، اس کے اندر جو فرق ہو وہ زمین آسمان کی طرح ہو۔ جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے یہ رات کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح یہاں فرمایا کنتم خیر امہ، تم باقی امتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر امت ہو۔ اخرجت نکالی گئی ہو، مجہول کا صیغہ ہے، اخراجہ سے اخرجت، ایک خروج ہے اور ایک اخراج ہے۔ خروج یعنی یہ مجرد کے باب سے ہے، خراجہ سے نکلنا، اور اخراج کے معنی نکالنا۔ اردو میں بھی خروج اور اخراج دونوں استعمال ہوتے ہیں، خروج خود نکلنا اور اخراج کے معنی دوسرے کو نکالنا۔ تو یہاں اخرجت اخراج ہی سے مجہول کا صیغہ کہ تمہیں نکالا گیا، تمہیں وجود میں لایا گیا، للناس سے لوگوں کے لیے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو، اور اگر آمن ایمان لے آتے، اہل الکتاب، اہل کتاب، یہود و نصارہ، کتاب والے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ یہاں بھی خیر کا لفظ پھر آ گیا۔ منہم المؤمنون، منہم ان میں سے، وہی یعنی من تبعیضیہ ہے کہ بعض لوگ ان میں سے المؤمنون مؤمن ہیں، کچھ تو ان میں مؤمن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، مگر ان کی اکثریت وہ فاسق ہیں۔ فاسق کے معنی ہے نافرمان، سیدھے راستے سے ہٹ جانے والا۔ تو کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ یہاں پہلا جو لفظ ہے وہ ہے للناس، لوگوں کے لیے، یعنی نہ صرف مسلمانوں کے لیے، نہ کافروں کے لیے۔ بہت سارے لوگ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی دعوت یہ تو کافروں کے لیے ہونی چاہیے، جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے۔ تو یہاں نہ غیر مسلموں کا ذکر ہے نہ مسلمانوں کا ذکر، للناس سب مسلمانوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ سارے انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
جتنے بھی لوگ آئیں یہ سب امت میں داخل ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں یا کافر۔ فرق یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو امت اجابت کہا جاتا ہے، وہ امت جنہوں نے دعوت قبول کر لی، اور جو کافر ہیں ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے، یعنی وہ امت جن کو دعوت دینی چاہیے۔ تو تم بہترین امت ہو جو نکالی گئی تمام لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، اور تم حکم کرتے ہو نیکی کا، برائی سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ معراج کے واقعے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء کرام مسجد اقصی کے اندر جمع کیے گئے، تو وہاں پہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے خطبے ہمیں احادیث میں ملتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام نے اپنے اپنے خطبے، یعنی جس طرح صدارتی خطبے ہوتے ہیں، تعارفی خطبے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے خطبے پیش کیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خطبہ پیش کیا، داؤد علیہ السلام نے اپنا خطبہ، اور یہ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ جو جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث تھے، تو انہوں نے یہ بہت عمدہ کتاب لکھی ہے سیرت مصطفیٰ 3 جلدوں میں۔ تو اس میں انہوں نے وہ معراج کے واقعے میں ان حدیث کو، ان واقعات کو نقل کیا ہے کہ اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھے ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری امت میں سے قوم یہدون بالحق وبہ یعدلون، کچھ لوگوں کا انتخاب کیا کہ جو لوگ دوسرے لوگوں کو سیدھے راہ کی طرف بلاتے ہیں اور وہ عدل و انصاف پہ قائم رہتے ہیں۔ تو بطور فخر کہ انہوں نے اپنی قوم کے اس امر بالمعروف نہی عن المنکر کا تذکرہ کیا۔ جب آخر میں تمام انبیاء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز سے جس طرح باقی انبیاء نے خطبہ دیا تھا شروع میں الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا، اور اسی کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجَعَلَ أُمَّتِي خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اور اللہ نے میری امت کو تمام امتوں میں سے بہترین امت بنایا، اور تمام لوگوں کی نفع رسانی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو کام ہے یہ کام ان کے حوالے کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام انبیاء سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے وَبِهَذَا فَضَّلَكُم مُحَمَّدٌ، کہ اس وجہ سے تم تمام انبیاء پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر فضیلت حاصل ہے۔ تو پچھلی امتوں اور اس امت یعنی ان میں سے بھی بعض لوگ اس طرح تھے کہ جن کو یہ امر بالمعروف کا فریضہ دیا گیا تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا ذکر کیا، لیکن ان کی امر بالمعروف اور اس امت کے امر بالمعروف میں فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ پچھلی امتوں کا امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ صرف دل اور زبان سے ہو سکتا تھا، جبکہ امت محمدیہ میں اس کا تیسرا درجہ یعنی ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف کا بھی ہے، جس میں جہاد کی جو تمام اقسام ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، اور بزور حکومت اسلامی قوانین کی تنفیذ یہ بھی اس کا جز ہے۔ فرمایا بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کی تلقین کرتی ہو اور برائی سے تم منع کرتے ہو لوگوں کو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان بھی لاتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر اہل کتاب یہ ایمان لاتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ لوگ وہ مومن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ منہم المؤمنون سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا منہم المؤمنون سے مراد یہ ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئیں گے، ابھی تو نہیں لائے ایمان، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ ایمان لانے والے ہیں، وہ ایمان کی طرف مائل ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں میں سے، اور اسی طرح دیگر کچھ صحابہ تھے، اور عیسائیوں میں سے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثر جو ہیں وہ نافرمان۔ یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے اکثر وہ ضد، حسد
ہٹ درمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب میں سے صحابہ کرام جو ہیں ان کے بہت کم نام ہمیں ملتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مشرکین میں سے تو بہت سارے لوگ وہ مسلمان ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہ جو اہل کتاب تھے، کیونکہ وہاں پہ انہی کا ہولڈ تھا، اور یہ اپنے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو عاجمی کہا کرتے تھے، گونگے کہا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو انبیاء کرام کی اولاد ہونے کی وجہ سے اور بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے یہ اپنے نسب پہ فخر کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معزول کیا اور ان سے یہ جو سیادت اور قیادت ان کو حاصل تھی، یہ مقام ان سے لے کے نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین بنا دیا، تو اس وجہ سے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازلی دشمن بن گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول نہ کیا۔ لن يضروكم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون۔ اب انہی سے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اکثر لوگ تو نافرمان ہیں، لیکن لن يضروكم الا اذى، وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو تمہیں پیٹ دکھا جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، مضارع کے اوپر حرف لن جب آ جاتا ہے تو یہ اس میں یعنی مستقبل منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں پہنچا سکتے، ہرگز تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے، الا اذى، مگر تھوڑا سا۔ اذن تکلیف کو کہا جاتا ہے، اذیت کو، یعنی یہاں مراد جو ہے وہ صرف زبانی بہتان تراشی اور افترا ہے کہ زبان سے یہ صرف تمہیں تھوڑی بہت تکلیف پہنچا سکتے ہیں، باقی کوئی بڑی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تمہارے ساتھ لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وَلَّا يُوَلِّ، پیٹ دکھانا، پیٹ دینا، پشت پھیر کر بھاگنا، ادبار یہ دوبر کی جمع ہے، پیٹ کو کہا جاتا ہے۔ ثم لا ينصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ضربت علیہم الذلہ، وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے، وحبل من الناس، یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ انجام کار وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں۔ وضربت علیہم المسکنہ، ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نیز اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے۔ ضربت علیہم الذلہ، ضربت کے معنی ڈال دی گئی، مار دی گئی، یعنی لگا دی گئی، الذلہ، ذلت و رسوائی، یعنی ذلت و رسوائی ان پر لازم کر دی گئی۔ اینا، جہاں کہیں، اینما، جہاں کہیں، ثقفوا، یہ پائے جائیں، کسی چیز کو پانا، اس پر کامیاب ہونا، یعنی اگر یہ لوگ جہاں کہیں پائے جائیں یہودی، تو الا بحبل من اللہ، تو ان پر ذلت اور مسکنت وہی ان کا مقدر ہے، الا سوائے بحبل من اللہ، اللہ کی رسی، رسی سے مراد عہد و پیمان، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عہد و پیمان کو بھی رسی کہا جاتا ہے، اور اصل اس کے معنی رد کے ہیں، قرآن کریم میں ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو چونکہ رگ وہ بھی رسی سے مشابہت رکھتی ہے، اس لیے قرآن حکیم میں شاہ رگ جو ہے اس کو حبل الورید فرمایا گیا۔ فرمایا الا بحبل من اللہ، سوائے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے، کوئی عہد و پیمان ہو، وحبل من الناس، کیا لوگوں کی طرف سے کوئی عہد و پیمان، لوگوں کی طرف سے کوئی امن کا ذریعہ یا سہارا ان کو مل جائے۔ وباءوا بغضب، باء کے معنی وہ لوٹے،
بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر. وضربت علیہم المسکنہ، اور ڈال دی گئی ان پر مسکنت کو، محتاجی کو. مسکنت کے ایک معنی محتاجی ہے، بے نوائی ہے. ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے، کانوا یکفرون، کہ وہ انکار کیا کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا. ویقتلون، اور وہ قتل کیا کرتے تھے، الانبیاء، نبی کی جمع ہے، انبیاء بھی آتی ہے، نبیین بھی آتی ہے. سورہ بقرہ میں یقتلون النبیین ہے اور یہاں الانبیاء ہے. بغیر حق، ناحق. ذالک، اور یہ اس وجہ سے بھی ہے ان کے اوپر ذلت اور رسوائی، بما عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، یہ معصیت سے ہے، عصیان سے. وکانو، اور تھے وہ لوگ، یعتدون، یہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے. کانو یعتدون، وہ زیادتی کیا کرتے تھے، حدود شرعیہ سے تجاوز کرتے تھے. اس وجہ سے ان لوگوں کے اوپر ذلت اور رسوائی وہ ان کا مقدر بن گئی. تو الا بحبل من اللہ، سب سے پہلی بات تو ضربت علیہم الذلہ، ان یہود و نصارہ، اور خصوصاً یہاں مراد یہودی ہیں جو مدینہ منورہ میں، جس طرح ہم نے پڑھ لیا کہ اوس اور خزرج جب ان کے درمیان اسلام لانے کے بعد محبتیں قائم ہو گئیں، تو مدینہ کے اندر رہنے والے وہ یہودیوں کے 3 قبائل تھے. عیسائی وہ نجران سے آئے تھے، مدینہ منورہ سے باہر تھے. تو یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ذلت اور رسوائی وہ ان کا مقدر ہے جہاں کہیں بھی ہوں، سوائے اس کے الا بحبل من اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی یعنی ان کو سہارا مل جائے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہو جائیں یا یہ مسلمان ملک کے پرامن شہری بن جائیں. تو اس صورت کے اندر یہ ذلت اور رسوائی جو ان کا مقدر بن چکی ہے، اس سے یہ نجات حاصل کر سکتے ہیں. حبل من الناس، کی دوسری طاقت، کوئی بھی لوگوں کی دوسری جو طاقت ہے وہ ان کی پشت پناہی کرے. تو یہی آیت کریمہ ہے کہ جس سے یہ اعتراض اور اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے کہ قرآن تو یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ذلت اور رسوائی وہ ان کا مقدر ہے، جبکہ آج یہودیوں کی ایک ریاست قائم ہے اور پوری دنیا کی جو معیشت و تجارت ہے اس پہ یہودیوں کا قبضہ ہے. تو اگر دیکھا جائے تو قرآن کہہ رہا ہے حبل من الناس، یہ انسانوں کی جو دوسری طاقتیں ہیں یہ ان کی پشت پناہی کی وجہ سے، ان لوگوں کی وجہ سے. اور اسرائیل، اس کا جو وجود ہے وہ یورپ اور امریکہ کی وجہ سے. وگرنہ اگر وہ لوگ اس کی پشت پناہی وہ نہ کریں اور ہٹ جائیں اس کی پشت سے، تو اسرائیل کی جو ریاست ہے وہ ختم ہو جائے گی. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت وہ ڈال دی گئی. اب مسکنت سے کیا مراد ہے؟ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مسکنت کا معنی یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے اندر ہرس بہت زیادہ ہے، باوجود اس کے کہ زیادہ سے زیادہ مالدار ہوں گے یہودی، لیکن مال کی جو ہرس ہے یہ ان سے کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ ہمیشہ اس معاملے میں حریص ہوں گے. اور دوسری جو اس کی تشریح ہے وہ یہی ہے، ضربت علیہم المسکنہ، کہ ان کے اوپر محتاجی ڈال دی گئی. یہ ہمیشہ دوسروں کے محتاج ہوں گے، اور دوسروں کے بلبوتے پر یہ جو لوگ ہیں یہ یعنی اپنا اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے بلبوتے پر، جس طرح عیسائیت وہ یعنی عیسائیوں کے خلاف اگر انہوں نے کام کیا تو اس کے خلاف عیسائیوں ہی کو کھڑا کیا. اور اسی طرح مسلمانوں میں یعنی اہل تشیع جو ہیں ان کا جو بڑا تھا عبداللہ ابن سبا، وہ بھی یہودی تھا. تو اس کے بعد یہ جو فرقہ بنا اور مسلمانوں کو اس طریقے سے انہوں نے تقسیم کیا. تو قرب قیامت میں جو دجال کی آمد ہوگی تو عیسائیوں کو جو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے ان کو بھی یہ دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، ہم جس کو مسیح کہہ رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جس کا آپ بھی انتظار کر رہے ہیں. اور دھوکے کی وجہ سے عیسائی جو ہیں وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. یہ ذلت و مسکنت ان کے اوپر اس وجہ سے، یہ ذلت کا ٹھپا اس لیے لگا دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کا ناحق قتل کرتے تھے. ناحق قتل کا مطلب یہ ہے کہ قتل حق ہے، حق کی وجہ سے. خدا نخواستہ کوئی محسن ہے، شادی شدہ شخص، وہ بدکاری کر لے اس کی سزا رجم ہے، اور کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے. کوئی شخص قتل کر لے تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا. تو یہ جو حضرات انبیاء کرام ہیں تو ان کو یہ جو قتل کیا کرتے تھے وہ ناحق قتل کیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے ذالک بما عصوا، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے.
لیسو سواء من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ، لیسو سواء، لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وہ لوگ بھی ہیں، امت قائمۃ، جو راہ راست پر قائم ہیں، یتلون آیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آنا اللیل، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ لیسو سوا، لیسا سے ہے، لیسو جمع کا صیغہ ہے، نہیں ہے، سوا برابر، جیسے شروع میں ہے سوا ان علیہم انذرتم، سورہ یاسین میں بھی ہے اور سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی، سوا کے معنی برابر، یعنی سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب، وہی من تبعیضیہ، جن میں سے بعض لوگ اہل کتاب میں سے، امتن، ایسا گروہ ہے، ایسی امت ہے، قائمتن، جو راہ راست پر قائم ہے۔ جس طرح وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے ہیں۔ تو سارے یہودی، سارے عیسائی وہ ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی ہیں۔ اور یہ لوگ یتلون آیات اللہ، آنا اللیل، یہ رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آنا اوقات کو کہا جاتا ہے، یہ انن کی جمع ہے، وقت کا کچھ حصہ، کچھ گھڑیاں۔ وہم یسجدون، اور وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف، یہ وہم یسجدون، تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ یعنی یہودیوں میں سے، تو یہودیوں میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے، تو ان میں سے یہودیوں میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں، یہودیوں کے عالم تھے اور مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت اسد ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثعلبہ ابن سعیہ، اسید ابن سعیہ، دو بھائی تھے اور انہوں نے یعنی اسلام قبول کیا۔ اور اسی طرح عیسائیوں میں سے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام تھے۔ امت قائمت، یعنی وہ امت جو شریعت کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والی، جو حق پہ قائم ہے۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں، نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ اولئک من الصالحین، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر۔ ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ ینہون عن المنکر، برائی سے منع کرتے ہیں۔ تین مرتبہ یہ الفاظ آ چکے ہیں۔ آیت نمبر 104 میں بھی غائب کے صیغوں کے ساتھ یامرون بالمعروف ینہون عن المنکر، اور آیت کریمہ 110 میں تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، وہاں مخاطب کے صیغوں کے ساتھ یہ الفاظ آ چکے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں وہ لپکتے ہیں، نیکی کے کاموں کو جلدی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرتے۔ حضرت حنبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ شیطان وہ انسان کو نیکی کے کام سے روکتا نہیں ہے۔ کوئی شخص وہ نیکی کا عادی ہو تو شیطان اسے روکتا نہیں ہے، روکنے کا اس کا انداز یہ ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے ابھی نہیں کرو، کچھ دیر کے بعد کر لو گے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لو گے، اگر جماعت نکل گئی تو بعد میں بھی تو نماز ہو سکتی ہے، بعد میں پڑھ لو گے۔ تو اس طریقے سے یہ اس کے واردات کا طریقہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ انسان کو گناہ پہ لے جاتا ہے، نیکی سے منع کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بادروا بالاعمال، فرمایا اعمال صالحہ، نیک کاموں میں جلدی کرو، فتنن کقطع اللیل المظلم، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں جو سیاہ رات کی تاریکی کی طرح ہوں گے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایسے زیادہ فتنے ہوں گے جیسے موسلادھار بارش ہوتی ہے، اس کے قطرے وہ زمین کی طرف آتے ہیں، تو ایسے فتنے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایسے فتنے ہوں گے کہ جس طرح تسبیح کا دھاگا وہ ٹوٹ جائے اور اس کے جو دانے ہیں وہ پے در پہ مسلسل گرتے ہیں، اس طرح مسلسل فتنے آئیں گے۔ اور فرمایا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کا مسلمان وہ رات کو کافر ہو جائے گا، رات کا مسلمان وہ صبح ان فتنوں کی وجہ سے حق اور باطل کے درمیان فرق نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفر اختیار کر لے گا۔ اور یبیع الرجل دینہ،
بعرض من الدنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت لوگ دنیا کی تھوڑی سی قیمت کے لیے، تھوڑی سی چیز کے لیے اپنے دین کو بیچ ڈالیں گے۔ فرمایا اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نیکی کے کاموں کی طرف لپکتے ہیں، فاولئک من الصالحین، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے۔ وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین، اور وہ جو بھلائی بھی کریں گے، وما يفعلوا من خیر، جو بھلائی بھی کریں گے، فلن يكفروه، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی، واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ وما يفعلوا، اور جو بھی کام وہ کریں گے، من خیر، نیکی کا، بھلائی کا، فلن يكفروه، یکفرو یہ مجہول کا صیغہ ہے، کفر کے معنی ہے انکار کرنا، تو فلن یکفرو کا یہاں معنی ہوگا کہ انکار نہیں کیا جائے گا، یعنی ناقدری نہیں کی جائے گی، ان کے ان اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی، اب چونکہ اوپر نیکی کا ذکر تھا، امر بالمعروف کا اور نیکی کا، اور اسی طرح فرمائے کہ یہ جو لوگ جو ایمان لے آئے یہودیت کے بعد یا عیسائیت کے بعد، تو جو بھی نیکی کریں گے تو ان کی نیکی وہ ضائع نہیں ہوگی، چاہے وہ نیکی جو انہوں نے حالت کفر میں کی ہے، بعد میں مسلمان ہو گئے، ان نیکیوں کا اجر بھی آخرت میں ملے گا، اور جو نیکی انہوں نے ایمان کی حالت میں کی ہیں ان کا اجر بھی ملے گا۔ اس کے مقابلے میں اب ان لوگوں کا ذکر ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو کافر ہیں اس کے برعکس، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم، اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ان کے اولاد وہ ان کے کچھ کام آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، اور وہ دوزخی لوگ ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں ہمیشہ رہیں۔ اب پہلے تو ان کے کفر کا ذکر ہے، جس طرح یہودیوں کے جو ان میں ایمان والے تھے ان کا ذکر تھا، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، پہلی آیت میں ان کی ایمان کا ذکر تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، اور آخر میں فرمائے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نیکوکاروں میں ہوں گے، صالحین میں ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں جنہوں نے کفر اپنا لیا، لن تغنیا، غنی کرنا، بے پرواہ کرنا، تو ہرگز بے پرواہ نہیں کرے گا، یعنی کام نہیں دے گا ان کے مال، اموالہم مال کی جمع، اولاد ولد کی جمع، نہ ان کے بیٹے اور نہ ان کے مال وہ ان کو کچھ کام دیں گے، کچھ فائدہ دیں گے، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے عذاب سے وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ واولئک، اور یہ لوگ، اصحاب النار، صاحب کی جمع ہے، اصحاب، ہم فیہا، اصحاب النار یہ آگ والے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اب جس طرح ان مومنوں کے بارے میں فرمائے کہ یہ نیکوکار ہیں، تو ان کے بارے میں فرمائے یہ کفار اور یہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے۔ اس کے بعد ان کے نیک اعمال کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے جو نیکیاں کی ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی، تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، یہودی ہیں یا عیسائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پا لیا، تو ان لوگوں نے جو نیکیاں کی ہیں اب ان کا ذکر ہے کہ آیا ان کی نیکیوں کا انہیں اجر ملے گا یا نہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا کمثل ریح فیہا صر، جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال، مثل ما ينفقون، مثال اس چیز کی، ينفقون جو یہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، کمثل ریح، اس تیز ہوا کی طرح ہے، فیہا صر، کہ جس ہوا کے اندر سخت سردی ہے یا پالا ہے اس میں، اصابت حرث قوم، جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے، ظلموا، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو، فأہلکتہ، اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے، وما ظلمہم اللہ، ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ مثل، مثال، ما، ان لوگوں کے چیزوں کی، ما، ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کیا کرتے تھے، فی هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، یعنی جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں اپنا مال خرچ کیا یا نیکی کے کاموں میں اپنے اوقات، اپنی زندگی کو خرچ کیا، نیکی کے کام کیے، اب ہیں یہ کافر ظالم، کمثل، ان کی مثال اس کی طرح ہے، ریح، ہوا کو کہا جاتا ہے، اور پہلے میں بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم میں جہاں بھی ریاح کا لفظ آتا ہے، ری واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے ریاح،
تو جہاں پہ ریاح کا ذکر ہے تو ریاح سے مراد اچھی ہوائیں، خوشگوار ہوائیں، اور جہاں پہ ریح کا ذکر ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے عذاب والی۔ قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ آئے ریح مفرد واحد تو اس سے عذاب والی ہوا، جیسے قوم عاد کے تذکرے میں وہاں بھی ریح کا لفظ ہے، باقی جہاں کہیں عذاب کا ذکر ہے تو ریح۔ تو کمثل ریح، اس ہوا کی طرح، تیز ہوا، فیہا، جس ہوا کے اندر، سر کے معنی پالا، سردی، یہ لفظ مشترک ہے، سخت گرمی اور سخت سردی دونوں معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر ایک طرف ہم دیکھیں تو سخت جو سردی ہوتی ہے، ٹھنڈک ہوتی ہے، یا جو پالا ہے، برف کے ٹکڑے، اولے، ان کا معنی بھی دیتا ہے سر ان کا لفظ، اور اسی طرح جو گرم لو ہے، باد سموم، تو اس کا معنی بھی یہ دیتا ہے۔ تو فیہا سر، اس ہوا کے اندر یا تو وہ سخت گرم لو اس میں چل رہی ہے، اور یا سخت ٹھنڈی، اس میں پالا ہے، اس میں اولے ہیں۔ اصابت، وہ ہوا پہنچی، حرث کہتے ہیں کھیتی کو، قوم، اس قوم کی، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہ ان کی کھیتی کو یہ ہوا پہنچ جاتی ہے، فاہلکتہ، بس اس نے اسے ہلاک کیا، اس ہوا نے، اس پالے نے، اس اولوں نے، یا گرم جو وہ طوفان تھا، اس نے ان کی کھیتی کو برباد کر دی۔ وما ظلمہم اللہ، وما ظلم، اور ظلم نہیں کیا اللہ نے، ہم ان لوگوں پہ، ولیکن لیکن، انفسہم، اپنی جانوں پر ان لوگوں نے خود، یظلمون، ظلم کیا، خود اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے رہے۔ تو اب یہاں پہ یہ جو مثال بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے نیک اعمال کی، ان نیکیوں کی، سے مراد کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کوئی کھیتی ہے، کسی شخص نے بڑی اچھی کھیتی وہ تیار کر لی بڑی محنت سے، اب اس کی کھیتی، وہ فصل وہ تیار ہو رہی ہے، لیکن اچانک اس طرح کی کوئی طوفانی ہوا آ گئی، اولے پڑ گئے، اور اس وجہ سے اس کی کھیتی برباد ہو گئی۔ تو فرمایا یہ جو کافر ہیں، یہود و نصارہ یا دیگر کفار جنہوں نے نیک اعمال کیے، اب بظاہر ان کے نیک اعمال، وہ تو نیک اعمال اسی کھیتی کی طرح، جس طرح اس کھیتی کی جو فصل ہے وہ لہلہا رہی ہے، بڑی خوبصورت زرخیز فصل ہے، تو ان کی نیکیاں وہ بھی حقیقتاً وہ نیکیاں ہی ہیں، لیکن ان کا جو کفر ہے، اس کفر کی مثال اس باد سموم کی ہے، ان اولوں اور طوفان کی ہے، کہ اس کے آگے وہ جو کھیتی جس طرح نہ ٹھہر سکی، تو اسی طرح ان کے کفر کے آگے ان کی جو نیکیاں یہ باقی نہیں رہتی، اور کفر کی وجہ سے ان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ہاں آخر میں فرمایا وما ظلمکم اللہ، اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا، اور علماء نے لکھا ہے کہ کفار جو نیکیاں دنیا میں کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، یعنی دنیا میں ان کو خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، مال وغیرہ مل جاتا ہے، تو ان کی نیکیوں کا اجر اسی میں ان کو دے دیا جاتا ہے، آخرت کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ اور جو مسلمان ہیں تو ان کی جو نیکیوں کا جو اجر ہے وہ دنیا میں بھی ملتا ہے بعض کا، اور اصل جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال، کمثل ریح فیہا سر، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو، اور اصابت حرث قوم، جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے، ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو، فاہلکتہ، اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے، ہلاک کر دے، ختم کر دے۔ وما ظلمہم اللہ، ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا ان